ایک شہری عرب نے ایک دیہاتی عرب کو اپنے گھر بطور مہمان ٹھہرایا۔ اس کے گھر میں ایک بیوی، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ شہری میزبان نے اپنی بیوی سے کہا، آج ناشتہ کے لیے مرغی بھون کر لے آنا۔ جب ناشتہ تیار ہو کر آیا تو پورا خاندان دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ میزبان نے ہنسنے اور مذاق کے طور پر مہمان سے کہا کہ اب بھنی ہوئی مرغی تقسیم کر دیں۔ مہمان نے کہا، تقسیم کرنے کا کوئی احسن طریقہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اگر میری تقسیم پر راضی ہو تو میں سب پر تقسیم کرنے کو تیار ہوں۔ سب نے کہا کہ ہم راضی ہیں۔ اب اس نے مرغی کا سر پکڑ کر کاٹا اور میزبان کو دیا، کہا راس یعنی سر رئیس کے لیے۔ پھر دونوں بازو کاٹے اور کہا دونوں بازو دونوں بیٹوں کے لیے۔ پھر دونوں پنڈلیاں کاٹیں اور کہا ساقین دونوں بیٹیوں کی۔ پھر پیچھے سے دم کا حصہ کاٹا اور بولا اجز یعنی چوتڑ والا حصہ عجوزے بڑھیا کے لیے۔ پھر کہا زور دھڑ کا پورا حصہ زائر مہمان کے لیے۔ اس طرح پوری مرغی پر قبضہ کر لیا۔ جب اگلا دن آیا، میزبان نے بیوی سے کہا، آج 5 مرغیاں بھون کر لانا۔ پھر جب کھانا لایا گیا، میزبان نے مہمان سے کہا کہ تقسیم کیجئے، تو مہمان کہنے لگا، میرا خیال یہ ہے کہ اب صاحبان کو میری کل والی تقسیم قابل اعتراض ہوئی۔ سب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اب تقسیم کیجئے، تو کہنے لگا جفت کا حساب رکھوں کہ طاق کا؟ سب نے کہا کہ طاق کا۔ مہمان نے کہا بہتر ہے، اور میزبان کی طرف ایک مرغی پھینکی اور کہا تو اور تیری بیوی اور ایک مرغی مل کر 3 ہو گئے۔ پھر کہا تیرے 2 بیٹے اور ایک مرغی پورے 3 ہو گئے۔ پھر کہا اور تیری 2 بیٹیاں اور ایک مرغی پورے 3 ہو گئے، اور ایک مرغی ان کی طرف پھینک دی۔ پھر کہا میں اور 2 مرغیاں پورے 3 ہو گئے۔ پھر سب کو یہ دیکھ کر کہ اس کی 2 مرغیوں کو دیکھ رہے ہیں، بولا کہ تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ شاید تمہیں میری طاق والی تقسیم پسند نہیں آئی، وہ تو اسی طرح پوری آ سکتی ہیں۔ سب نے کہا اچھا، تو پھر جفت کے حساب سے تقسیم کیجیے۔ یہ سن کر مہمان نے سب مرغیوں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ لیا اور بولا میزبان اور اس کے دونوں بیٹے اور ایک مرغی 4 ہو گئے، یہ کہہ کر ایک مرغی ان کے سامنے پھینک دی۔ اور بڑھیا اور اس کی دونوں بیٹیاں اور ایک مرغی مل کر 4 ہو گئے، اور میں اور 3 مرغیاں مل کر 4 ہو گئے۔ یہ کہہ کر 3 مرغیاں اپنے سامنے رکھ لے، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، تیرا بڑا احسان تو نہیں، مجھے اس تقسیم کی سمجھ عطا فرمائی۔